قرآن مجید عربی میں کیوں نازل ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب زبان ہی کیوں تھے اور ان کی کتاب بھی عربی کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم اسے کسی اجمی آدمی پر نازل کرتے اور وہ ان میں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اجمی کون لوگ تھے۔ شروع اللہ کے نام سے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور خاتم النبیین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3000 سال پیچھے جانا ہوگا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کنعان نینوا سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جنوب کی طرف تقریباً 850 میل کے فاصلے پر ہجرت کر کے مکہ پہنچے تھے۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آل ابراہیم علیہ السلام سے ہی کوئی نہ کوئی ہستی نبیوں کی آخری لڑی ہوگی۔ اس بارے میں ہم کوئی حجت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی ملا ہوگا۔ مکہ میں حجر اسود موجود تھا۔ اس سیاہ پتھر کو آگے چل کر مسلمانوں کی عبادت کی علامت بننا تھا۔ حجر اسود کو جس مکعب نما کمرے کی دیوار میں پیوست کرنا تھا، اس کمرے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کروانی مقصود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مکہ کی طرف ہجرت نہ کرتے تو وہ شمال میں خراسان کی طرف ہجرت کر جاتے۔ وہاں کی زبان خراسانی فارسی تھی۔ ظاہر ہے وہیں شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والدین کے ہمراہ جاتے۔ وہاں خراسان میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی، اور وہیں اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف اس دنیا میں تشریف لاتے، اور ان کی مادری زبان فارسی ہوتی۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو ہی نبی آخر الزمان ہونا تھا، اس لیے قرآن مجید میں فارسی میں ہی نازل ہوتا، لیکن مشیت الہی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ قرآن شریف سے قبل جتنے صحیفے اتارے گئے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کرنا چاہا تو ایسی زبان میں قرآن شریف اتارا جو اس وقت کی آباد دنیا کے اکثر حصہ میں سمجھی جاتی تھی، اور وہ زبان عربی تھی۔ تاریخ پر غور کیا جائے تو عربی زبان نہ صرف جزیرہ نما عرب بلکہ ملحقہ علاقوں میں بھی بولی یا کم از کم سمجھی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب زبان ہی کیوں تھے اور ان کی کتاب بھی عربی کیوں تھی؟ اس سوال کے جواب میں کہنا چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عرب ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان، طریقہ کار اور نسب میں خاص تعصب رکھتے ہیں، یعنی دین کے محفوظ رہنے کا اندرونی سبب، اور پوری تاریخ میں کوئی بیرونی حکومت انہیں اپنی زبان اور ثقافت تبدیل کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ دین کے تغیر نہ پانے کے لیے بیرونی سبب، اور عربی زبان میں ایسی قابلیت ہے کہ زیادہ معنی کو کم الفاظ کے ذریعے بغیر کسی ابہام اور اجمال کے بیان کر سکتی ہے۔ اس لیے حجاج مکہ و مدینہ کی سرزمین اور عربی زبان دین، خاتم اور اس کی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہترین دفعہ ہے۔
اس لیے عربی زبان میں قرآن نازل ہونے کی ایک دلیل اس کی دائمی حفاظت ہے۔ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا بھیجنا ہے۔ خدا کے پیغمبر بھی انسانوں کے ساتھ رابطے کے لیے اس علاقہ کے لوگوں کے ساتھ جہاں وہ مبعوث ہوتے تھے انہی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ پیغمبر کا اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرنا خدا کی ایک اور سنت میں سے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ یہ سنت ان پیغمبروں کے بارے میں بھی سچ ہے جن کی دعوت عالمگیر تھی اور جو سب لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، جیسے اول العزم پیغمبر، لیکن وہ بھی اپنی ہی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے ابتدائے بعثت سے جہاں وہ مبعوث ہوئے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس پیغمبر کی شریعت اس قوم میں ہی جہاں وہ مبعوث ہوئے تھے قابل فہم اور قابل قبول نہ ہوتی۔ قرآن کی زبان ایک بلند تر حقیقت ہے اور اس سے پہلے کہ وہ عربی زبان میں ڈھال جائے وجود کے ایک ایسے مرحلے میں تھا جہاں انسانی عقلوں کو اس پر دسترس نہ تھی۔ اللہ نے اسے اپنے اصلی مقام سے نیچے لا کر انسانوں کے لیے قابل فہم بنایا اور اسے عربی لفظوں کا لباس پہنایا تاکہ انسانی عقلیں اس سے مانوس ہو کر اس کے حقائق کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربی زبان کی ذاتی خصوصیت کے علاوہ کہ یہ زبان قانون پذیر ہونے کے ساتھ زبانوں کے درمیان فصاحت و بلاغت کی چوٹی پر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں مبعوث ہوئے جو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک قابل فہم معجزہ چاہیے تھا تاکہ لوگ اسے نہ جھٹلائیں، خدا پر ایمان لائیں اور دین کو پھیلانے میں کوشش کریں۔ البتہ اس کے قابل فہم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے سب حقائق کی فہم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے حقائق لامحدود ہیں، بلکہ اس سے مراد زبان کی فہم اور بعض حقائق کی اجمالی فہم ہے۔ یہ شرائط سبب بنے تھے کہ پیغمبر عرب قوم میں بھیجے گئے، پس قرآن کو بھی عربی زبان میں ہونا چاہیے نہ کہ دوسری زبانوں میں، لیکن جو کچھ اہم ہے وہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے جو عرب زبانوں کے لیے مخصوص نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا کیا ربط ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بھرا پن ہے اور وہ ان کی نظر میں کبھی نہیں آ رہا ہے، اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عجمی کون لوگ ہیں؟ عرب کے سوا کسی دوسرے ملک کے لوگ غیر عرب، یعنی عرب دوسرے ملکوں کے لوگوں کو فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے غیر عرب کو عجم اور وہاں کے رہنے والوں کو عجمی کہتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان عجمیوں میں شمار فرمائے جو شوق علم رکھنے والے اور توجہ کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔